ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن
اللہ سبحانہ و تعالی ایک جہنمی سے ڈائریکٹ گفتگو کرے گا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ اگر تجھے آج دنیا کے سارے خزانے دے دیے جائیں تو کیا ان سارے خزانوں سے بچنے کے لیے، ان عذاب سے بچنے کے لیے وہ سارے خزانے تو فدیے میں دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا بلا یا رب، کیوں نہیں ہے میرے اللہ، میرے پاس جو کچھ بھی ہو اس عذاب سے بچنے کے لیے میں سب کچھ دے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اردتک بأہون من ھذا، اے میرے بندے میں نے تو تجھ سے اس سے بھی چھوٹا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اگر تیرے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے اور تیرے گناہ آسمان تک پہنچنے لگیں لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہ ہو، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اصل جو ڈرنے کی چیز ہے وہ شرک ہے۔ موت سے نہ ڈریں، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ آج تک موت سے کوئی بچا نہیں، نہ کسی کی دولت بچا سکی، نہ کسی کا عہدہ کسی کو موت سے بچا سکا ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے۔ اصل جس سے ہم بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہ شرک ہے جس کو اللہ پاک نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آئیے آج دیکھتے ہیں شرک کہتے کس کو ہیں۔ لا الہ الا اللہ، جو تمام انبیاء کی دعوت تھی کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اب اللہ پاک کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ عبادت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے، صدقات و خیرات کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج عمرہ کرنا عبادت ہے، اللہ پاک کے گھر کا طواف کرنا عبادت ہے۔ اب یہ ساری باتیں اگر اللہ کے سوا ان میں سے کوئی کام بھی کسی اور کے لیے کریں گے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور ایک اور عبادت ہے غیبی مدد مانگنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک ہے بندہ کہتا ہے کسی کو یہ یار کرسی پکڑانا، یہ کھانا پکڑانا، یہ پانی مجھے پکڑا دینا، یہ فلاں چیز مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی، یہ اٹھوا دینا۔ ایک یہ مدد ہے۔ ایک ہے بندہ غیبی مدد کا سوال کرتا ہے، بندے کو زندگی میں ضرورت پڑتی ہے جہاں ظاہری اسباب بندے کو نظر نہیں آتے، پھر بندہ غیبی طاقت کو پکارتا ہے۔ غیبی آواز دینا، غیبی مدد کے لیے پکارنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے جب بھی غیبی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ اللہ کو آواز دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے تم غیبی مدد کے لیے مجھے آواز دو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا، تمہاری مدد کروں گا۔